وقال الشاعر فی لغت الاردویہ، لکھنا نہیں آتا میری جان تو پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھ کو کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، ہے اپنی قوم میں علم کا فقدان پڑھا کر، آ جائے گا آصف تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھا کر۔ معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، دنیا کے اندر کئی طرح کے جرائم پائے جاتے ہیں، کئی طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، اور دنیا والے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی دنیا والے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ زانی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ شرابی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ جواری کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ چغل خور کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک جرم ایسا ہے جسے لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے کمزوری، ضعیفی۔ جو ضعیف ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، مزید اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے ساری پریشانیاں اسی کے اوپر آتی ہیں۔ جو کمزور ہوتا ہے ساری مشکلات کا سامنا اسی کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کمزور بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ قتیل شفائی کہتا ہے، دنیا میں اس سے منافق نہیں کوئی، دنیا میں اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ پورا شعر ہے جو انہوں نے کہا ایک پس منظر میں۔ پورا شعر اس طرح ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ خان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے کمالات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ابو العلا معری ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، ہمیشہ وہ سبزیاں اور پھل وغیرہ کھاتا تھا۔ تو ایک دوست نے کیا کام کیا، ایک تیتر کو ذبح کر کے بہت بہترین مسالے لگا کر کے اور گھی میں فرائی کر کے بھیجا اس کو،
شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ شاطر اسی ترکیب سے کہیں مات کھا جائے اور گوشت کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ تو ماوردی فلسفی تھا، پڑھا لکھا تھا، کیا بولتا ہے یہ خان تر و تازہ ماوردی نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، جب ماوردی نے یہ کھانا دیکھا، اتنا زبردست کھانا دیکھا، تو کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، غفران اور لزومات اس کی کتابیں ہیں، تو صاحب غفران و لزومات یعنی ابو الاعریٰ ماوردی کہنے لگا کہ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، کہ اے تیتر، اے مرغ ذرا یہ بتا تیرا وہ کون سا جرم تھا، تیرا وہ کون سا گناہ تھا کہ تیرے کو پہلے پکڑا گیا اور تیرے کو ذبح کیا گیا اور تیرے کو فرائی کر کے مجھ تک پہنچا دیا گیا، کون سا گناہ تھا تیرا؟ پھر آگے خود ہی کہتا ہے افسوس، صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے کمالات، کہ افسوس تو بھی ایک پرندہ ہے اور شاہین بھی ایک پرندہ ہے، جس طریقے سے شاہین آسمان میں پرواز کرتا ہے اسی طریقے سے آسمان کی بلندیاں تجھے آواز دے رہی تھیں، لیکن افسوس ہے تجھ پر کہ تو آسمان کی بلندی پر پرواز کرنے کے بجائے زمین کا کیڑا بنے رہا، زمین پہ رینگتے رہا، اس لیے تیرا یہ حشر ہوا ہے۔ سن، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ تقدیر لکھنے والے کا یہ فیصلہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں جو قومیں دنیا کے اندر کمزور ہوتی ہیں ان کو کتے کی موت مار دیا جاتا ہے، جو قومیں کمزور ہوتی ہیں ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، جو قومیں کمزور ہوتی ہیں ان کو کیڑے اور مکوڑوں کی طرح روند دیا جاتا ہے۔ یہ مرتے نہیں، یہ خود کی موت نہیں مرتے، ان کو مار دیا جاتا ہے یا زندہ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری ذلتیں، ساری پریشانیاں یہ جھیلیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت کمزور مومن کے، حالانکہ بھلائی دونوں پر ہے، دونوں میں ہے، لیکن جو کام طاقتور مومن کر سکتا ہے وہ کمزور نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے ہمیں طاقتور بن کے رہنا چاہیے، چاہے وہ طاقت مال و دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت عقل اور ترقی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت علم اور پرسنالٹی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت رائے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت جسم اور دماغ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت و قوت عقل و شعور کے اعتبار سے ہو۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ساری کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جہالت بھی ایک کمزوری ہے، مال و دولت کا نہ ہونا بھی ایک کمزوری ہے، رائے کا صحیح نہ ہونا بھی ایک کمزوری ہے، اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا بھی ایک کمزوری ہے، اور عقل و شعور کا نہ ہونا بھی، صحیح عقل و شعور کا نہ ہونا بھی ایک کمزوری ہے۔ بلکہ علماء اکرام نے تو یہ تک لکھا ہے کہ طوفان باد 12 سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو قوموں کو شعور صحیح کی محرومی کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ جو قومیں شعور صحیح سے محروم ہوتی ہیں، اگر کسی قوم کے اندر صحیح شعور ہے، صحیح عقل ہے، اگر اس بستی کے اندر ایٹم بم گرا دیا جائے، اگر طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، بستیاں کے بستیاں اجڑ جائیں، لیکن اگر صحیح شعور ہے تو یہ قومیں پھر سے دوبارہ کھڑے ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی قوم کے اندر صحیح شعور نہیں ہے تو وہ قومیں خود بخود تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر تو ہیں، تو سب سے بڑی کمزوری ہماری کیا ہے؟ کمزوری کی بات چل رہی ہے تو ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟
ہاں، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری تعلیم کا نہ ہونا ہے، شکشا کا نہ ہونا ہے، ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے، کیونکہ تعلیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ جو قوم تعلیم کے اعتبار سے طاقتور ہوتی ہے آٹومیٹک وہ مال و دولت میں طاقتور بن جاتی ہے، وہ رائے کے اعتبار سے طاقتور بن جاتی ہے، وہ اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے طاقتور بن جاتی ہے، وہ معاشرتی اعتبار سے طاقتور بن جاتی ہے، وہ سیاسی اعتبار سے طاقتور بن جاتی ہے، غرض کے ہر طریقے سے وہ طاقتور بن جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال دوں، پورا یورپ کی ترقی دے کر کے ہم حیران و پریشان ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں اسرائیل کی، جہاں یہودی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ان کی ترقی کا راز میں بتا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی ذلیل قوم ہے۔ جب ہٹلر نے ان لوگوں کو مارا تھا اور 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ آج دنیا مجھے ظالم کہہ رہی ہے، لیکن میں کچھ یہودیوں کو صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ 50 سال کے بعد 70 سال کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ یہ قوم شروع سے ذلیل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ان کو رسوا کیا ہے، لیکن یہ قوم پڑھائی میں بہت آگے ہے۔ تو جس وقت یہ فلسطین پہنچے تھے یہ ننگے اور بھوکے تھے، کپڑے پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ فلسطینی مسلمانوں نے ان کو جگہ دی اور ان کے بچوں کو اپنے بچوں کے جیسے سمجھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی یہودیوں کی اسرائیل کے اندر ہے 82 لاکھ، اور اس کے بعد سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں ایران میں۔ اب جو مسلمان ایران کو اور حزب اللہ کو ہیرو سمجھتے ہیں، لعنت ہے ان کی سوچ پر۔ کسی مرد مجاہد نے کہا تھا کہ جس دن ایران اور امریکہ یا ایران اور اسرائیل لڑ جائیں گے تو میری گردن کاٹ دینا، لیکن اگر میں مر گیا تو میری قبر میں آ کے تھوک دینا۔ یہ کبھی نہیں لڑیں گے میرے بھائی، ان کے دکھانے کے دانت دوسرے ہیں اور کھانے کے دانت دوسرے ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے۔ تو یہودی 82 لاکھ ہیں اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل سے 4 مسلم کنٹری کی سرحد ملتی ہے۔ مصر، جہاں پر مسلمان 8 کروڑ 45 لاکھ ہیں۔ اس کے بعد لبنان، جہاں پر مسلمان 44 لاکھ ہیں۔ اس کے بعد شام، جہاں پر مسلمان 2 کروڑ 24 لاکھ ہیں۔ اس کے بعد اردن، جہاں پر مسلمان 66 لاکھ ہیں۔ ٹوٹل ملا کر کے 11 کروڑ 26 لاکھ مسلمان ہیں۔ اگر یہ مل کر کے پیشاب کر دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا، لیکن کیا مجال ان کی کہ ان کے طرف اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ وجہ کیا ہے ان کی ترقی کی؟ اس سبب کیا ہے ان کی ترقی کا؟ جس وقت یہ فلسطین پہنچے تھے تو ننگے اور بھوکے تھے، 48 میں ان کو وہاں لے جا کر کے بسایا گیا، لیکن 1960 تک اور 67 تک ان لوگ جب اکٹھے ہوئے تو ان کے مولوی نے، ان کے عالم نے اعلان کیا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو ان یہودیوں نے 3300 کروڑ چندہ جمع کیا۔ کتنا چندہ؟ 3300 کروڑ چندہ جمع کیا۔ اتنے سے یہودیوں نے کتنا؟ 3300 کروڑ۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسجد مدرسوں کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے، اور دوسری قومیں لائن لگا کے چندہ دیتی ہیں، اس کے بعد بھی ان کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی کل آنا، آج آپ کا نمبر نہیں لگے گا۔ بہرحال 3300 کروڑ ان کا چندہ ہوا، تو ان کے عالم نے کہا کہ اگر ہم اپنے اللہ کی عبادت کھلے میدان میں بھی کریں گے تو وہ ہماری عبادت کو سنے گا اور قبول کرے گا، اس لیے یہ پیسہ لے کر کے جاؤ ہمارے پاس سے اور یہودی قوم کے لیے ایک یونیورسٹی اور کالج تیار کرو۔ اس 3300 کروڑ کا ان کے لیے یونیورسٹی اور کالج بنائے گئے اور ان کا اسکول بنایا گیا۔ آج وہ اسکول دنیا میں نمبر 1 پر ہے، ٹاپ 10 یونیورسٹی میں وہ نمبر 1 پر ہے، جہاں پر خود امریکہ کے لوگ پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ترقی کا راز۔
کہ آج وہ علم کے اعتبار سے اتنے طاقتور بن گئے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر وہ گھسے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو ان کے دماغ میں بھی یہودی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جو قوم تعلیم میں ترقی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ترقیاں آٹومیٹک ان سے نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اپنی ترقی کا راز بتایا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ تعلیم والے ہیں تو اس تعلیم سے آپ دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو ساری دنیا کو بنا لڑائی کے ہرا سکتے ہیں اور ساری دنیا کو تعلیم کے ذریعے سے جیتا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم جاہل ہیں تو یہ ہمارا گناہ ہے، یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم مجرم ہیں اور دنیا کے اندر قانونی طور پر مجرم کو سزا مل کے رہتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جرم آپ کریں اور سزا دوسرے کو ملے، جرم کے اسباب آپ پیدا کریں، تعلیم سے دور آپ رہیں، اس کے مجرم آپ بنیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سزا دوسرے کو ملے گی، سزا بھی آپ ہی کو ملے گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو گئے، اس لیے آج ساری دنیا کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ کس نے کہا آپ سے کہ آپ تعلیم نہ حاصل کر کے جاہل بن جاؤ اور جاہل رہ کر کے جانوروں کی زندگی گزارو اور جاہل رہ کر کے کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو اور جاہل رہ کر کے پستی میں چلے جاؤ اور جاہل رہ کر کے دوسری قوموں کا کھلونا بن جاؤ؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں اپنا قانون نازل کرنا شروع کیا، امت محمدیہ پر اپنا دستور نازل کرنا شروع کیا، یعنی قرآن کریم کا نزول فرمایا، تو دنیا کی جو اس دنیا میں قرآن کریم کی جو 5 آیتیں بھیجی گئی تھیں، اس میں پہلی آیت کا پہلا حرف ہی جس کو پوری آیت بنایا گیا اقرا کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرا، کہ پڑھو پڑھو پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو لیکن محنت سے پڑھو اور اس پڑھائی میں ترقی کرو۔ یہ 5 آیتیں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پڑھنا نہیں جانتا۔ بہرحال وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو تو صحیح، تمہارا رب بہت کرم والا ہے۔ آدمی پڑھائی کرے بھلے ہی اس کا دماغ نہیں چلتا، لیکن اگر وہ محنتی ہے اور اپنی پڑھائی میں مخلص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹک اس کو ترقیوں سے نواز دیتا ہے، اور یہ ترقی وہ خود سمجھتا ہے، بھلے ہی دنیا والوں کو نظر آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ دنیا والوں کو تو وہ دکھتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں، وہ نہیں دکھتا جو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا سوچئے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، بہترین امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ہماری ترقی کا راز بتایا کہ پڑھو۔ انہی 5 آیتوں کے اندر 2 جگہ پڑھنے کا ذکر اور 2 جگہ تعلیم و تعلم کا ذکر، یعنی 5 آیت میں ہی پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، صرف 5 آیتوں کے اندر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے تو دنیا میں ترقی کرنے کا راز بھی بتایا نا، اور دینی اعتبار سے کیسے ترقی کرنا ہے پورے قرآن و حدیث ہی بھرے پڑے ہیں۔ تو بہرحال وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم انسان ہیں، آنکھیں کھول کر رہیں، آنکھیں کھول کر دنیا میں جئیں۔ آج ہماری قوم پستی میں جا چکی ہے، آج ہماری قوم انتہائی تنزلی میں گر چکی ہے، آج ہماری قوم انتہائی لاچاری اور مفلسی کا شکار ہے، اور یہ صرف اور صرف تعلیم میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ بولا کرتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں آگے آؤ، پڑھائی کے میدان میں آگے آؤ، بنا اس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مال و دولت جمع کرو، کیونکہ مال و دولت کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مال و دولت رکھنا یہ دنیا داری نہیں ہے، اگر مال کو دل میں بٹھا لیا جائے تو یہ دنیا داری ہے۔ بینک بیلنس رکھنا، کوٹھیاں بنانا، زمیندار ہونا، سونا چاندی رکھنا، فیکٹریاں لگانا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ آپ خوب کماؤ، خوب مال و دولت حاصل کرو، اور قوم کی ترقی کے لیے، اپنے گھر والوں کی فیسلٹی کے لیے اور اپنی اولاد کی پڑھائی کے لیے اس پیسے کو لگاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ لگانا ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور یہ دنیا داری نہیں ہے۔
خوب ترقی کرو، خوب مال و دولت کماؤ، لیکن اس دولت کو قوم و ملت پہ خرچ کرو، دل پہ مت رکھو، تجوری بنا کر کے مت رکھو، جیب میں رکھو۔ جب تک خرچ کرو گے تو غنیمت ہے، لیکن اگر اس کو تجوری بنا دیے اور بینک بیلنس بنا کے رکھ دیے اور اسی طریقے سے اس کی محبت دل میں بٹھا لیے تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی گھاٹا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی گھاٹا ہے۔ جس طریقے سے کشتی پانی پہ چلتی ہے، اگر کشتی پانی کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو اس کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے مال و دولت کے کمانے میں کوئی روک نہیں ہے، لیکن اس مال و دولت کو اپنی قوم کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے، اپنی مسجد کے لیے، قوم کے لیے اور قوم کے بچوں کے لیے اور خود اپنے بچوں کے لیے پڑھائی میں اور ان کی ترقی میں لگاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو تعلیم کے میدان میں آگے ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ نوجوانوں سے، بزرگوں سے یا گاؤں والوں سے یا جو بھی میں جہاں جاتا ہوں تعلیم کے میدان پہ لوگوں کو زیادہ فوکس کرواتا ہوں۔ آج ہم صرف 100-200 سال کی وجہ سے ہم نا امیدی کا شکار ہو گئے، ہم مایوسی کا شکار ہو گئے۔ آج ہم یورپ اور انگریزوں کی ترقی دیکھ کر کے حیران اور شزدر رہ جاتے ہیں، لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں اور قسم کھا کے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ انگریزوں کی تاریخ صرف اور صرف 500 سال پرانی ہے، 500 سال پرانی، اور آپ کا شہر بغداد 1400 سال پرانا ہے۔ جب یورپ کی سڑکوں پر کیچڑ ہوا کرتا تھا، جب یورپ میں لوگ ننگے اور بھوکے رہتے تھے، اس وقت ہمارے اسلامی سلطنتیں، ہمارے اسلامی اسٹیٹ تعلیم و تعلم کے میدان میں اتنے آگے تھے کہ وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے روڈ دیکھ کر کے لوگ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا لیتے تھے، اور اسی طریقے سے وہاں کی لائٹنگ، وہاں کی یونیورسٹیز اور وہاں کی فیسلٹیز دیکھ کر کے لوگ حیران اور شزدر رہ جاتے تھے۔ یہ ترقی تھی مسلمانوں کی۔ یورپ نے سب کو فتح کیا، لیکن یورپ کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کی وہ یونیورسٹی تھی کہ ادھر بتانے کا ٹائم نہیں، انشاءاللہ دوسرے موقع پر بتاؤں گا کہ اگر وہاں کی یونیورسٹی میں یورپ کے بچوں کو ایڈمیشن مل جاتا تھا تو سارے گاؤں میں جشن منایا جاتا تھا کہ فلانی جگہ کی یونیورسٹی میں ہمارے بچے کو ایڈمیشن مل گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا تھوڑا سا پیچھے چلو، ہم اپنے اسلاف کو اور ہم اپنے خلف کو اور سلف کو دیکھیں کہ سلف کو دیکھیں کہ کیا ترقی کیے، اور تھوڑا آگے جائیں تو آپ تاج محل کو دیکھ لو، قطب مینار کو دیکھ لو، لال قلعے کو دیکھ لو کہ کیا اس کے بنانے والے جاہل تھے؟ کیا اس کے بنانے والے کمزور تھے؟ کیا اس کے بنانے والے کلاش تھے؟ کیا اس کے بنانے والے غریب تھے؟ نہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کو آج لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ تاج محل کو، لال قلعے کو، قطب مینار کو، اس کے بنانے والے کون تھے؟ یہ تمہارے ہی تو تھے، تم مسلمان ہی تو تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن ہم تیار تو رہیں۔ راہ خود بتاتی ہے بڑھ کر نشان منزل، لیکن چلنے والا تو تیار ہو۔ گردش ایام کے ساتھ ہم نے تعلیم کا دامن چھوڑ دیا، آج ہم جاہل رہ گئے۔ پہلے مسلمانوں کا تعلیم کے ساتھ رشتہ چولی اور دامن کا تھا، آج مسلمانوں اور گندگی کا رشتہ اور جہالت کا رشتہ مسلمانوں کے ساتھ چولی اور دامن کا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھنے والے بچوں سے اور ان ماں باپ سے اور ان دوستوں سے جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو یا اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ یہ بچے ہمارا دل ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہمارا جگر ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نعمت نہیں دنیا میں پسر سے کوئی بڑھ کر، راحت نہیں آرام جگر سے کوئی بڑھ کر، لذت نہیں پاکیزہ ثمر سے کوئی بڑھ کر، نکھت نہیں بوئے گلے تر سے کوئی بڑھ کر، صدموں میں علاج دل مجروح ہوئے ہیں، ریحاں یہی، روح یہی، ماں باپ کا دل غنچۂ خنداں ہے اسی سے، وہ گل ہی کیا جو رشک گلستاں ہی نہیں ہے، سب راحت و آرام کا ساما ہے اسی سے، آبادی کاشانہ انسان ہے اسی سے، کس طرح کھلے دل کے جگر بند نہیں ہے، وہ گھر قبر سے بدتر ہے جو فرزند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے،
ان لوگوں سے پوچھیے یا اس گھر میں جا کے دیکھیے جس گھر میں اولاد نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ قبرستان ہے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ اس اولاد کو پالیے مت، پالنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ جتنے بھی لوگ، جتنی بھی چیز، چاہے وہ انسان ہوں یا جانور ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، پرورش کی ذمہ داری، پالنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتیوں کے بچوں کو بھی پال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلیوں کے بچوں کو بھی پال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سور کے بھی بچوں کو پال دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، تو اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے جوڑ دیے۔ پالنے کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری یہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ نے ناظم صاحب کا خطبہ سنا تھا کہ آج قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے بعد احساس نہیں ہوگا کہ یہ قوم بھی مسلمان ہے، کیا صرف نام کی مسلمان رہ گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، تعلیم دیجیے، اور جو کچھ ہے لگا دیجئے ان کے لیے، ان کو جاہل مت بنائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جاہلوں کی بہت خطرناک مثالیں دی گئی ہیں، اور جاہل اپنی جہالت جب بکھیرتا ہے تو اس کے تماشے بھی ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ عام طور سے سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کافر اور مشرک اور مومن کی مثال دی گئی کہ مومن کی مثال یہ ہے، مشرک کی مثال یہ ہے، پڑھے لکھے کی مثال یہ ہے، جاہل کی مثال یہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انسانیت کی بے ادبی کر دی۔ بھائی انسانیت ایک الگ چیز ہے، لیکن سمجھانے کے اعتبار سے مثالیں دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ مشرک مشرک ہوتا ہے، مومن مومن ہوتا ہے، ان کی مثالیں بتانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جہالت کی بہت خطرناک مثالیں دی گئی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جاہل کو سمجھانا ایسے ہے جیسے سور کے گلے میں ہار ڈالنا۔ اگر سور کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیں تو کیسا لگے گا؟ بالکل یہی حال ہے جاہل کو سمجھانا۔ آدمی شیر سے جیت سکتا ہے لیکن جاہل سے نہیں جیت سکتا۔ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ پارک میں ٹہلنے سے اچھا ہے کہ عقل مندوں کے ساتھ، پڑھے لکھوں کے ساتھ جیل میں بیٹھ جاؤ، جیل چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جاہلوں کے ساتھ جنت میں جانے سے اچھا ہے کہ عقل مندوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ اتنی خطرناک مثال دی گئی، اور اپنے دیہاتی اس میں مثال دی جاتی ہے کہ کوئی کنواں ہو، اس میں شیر گر جائے اور سانپ گر جائے اور ایک جاہل گر جائے تو پہلے کس کو نکالو گے؟ کسی نے کہا کہ تینوں کو مت نکالو، تینوں خطرناک ہیں سماج کے لیے۔ پھر کسی نے کہا کہ پہلے سانپ کو نکال لو تاکہ وہ جاہل کو شیر کھا جائے، پھر شیر کو نکالو تاکہ وہ جاہل ڈوب کے مر جائے، جب بچ جائے تب اس کو نکالو۔ تو یہ جہالت کی مثالیں دی گئی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اس میں کچھ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ دیکھو انسانیت کی بے عزتی کر دیے۔ انسانیت الگ چیز اور علم اور جہالت ایک الگ چیز، مشرک اور مومن ایک الگ چیز۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی عقل مند شخص سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اس عقل مند نے جواب دیا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر چیز عقل ہے کہ اس سے دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر کسی کو عقل نہ ہو تو کہا کہ پھر اس کے لیے علم و ہنر سب سے بہتر ہے۔ علم و ہنر سب سے بہتر ہے کیونکہ علم و ہنر سے آدمی کو عقل آ ہی جاتی ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر علم و ہنر بھی نہ ہو تو کہا کہ دولت ہے سب سے بہتر، اور کہا کہ اگر دولت بھی نہ ہو تو کہا کہ پھر بجلی کا گرنا ہے اس پر بہتر، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، مر جائے تو اچھا ہے، وہ ننگے بشر ہے تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق اس کی نحوست سے چھوٹے۔ کیا فائدہ ایسے انسان کا دنیا میں جینے کا جو لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہو، نہ قوم کی ترقی کا خیال ہو، نہ پڑھائی کی ترقی کا خیال ہو، نہ لوگوں کی ترقی کا خیال ہو، صرف میرا پیٹ اپنا کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے طور پہ بتائی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، پڑھاؤ کہ یہ کار خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔